الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة انتہائی وجہ احترام سامع نظیر احتشام سب سے پہلے میں دعا گو ہوں دور و احباب سے جتنے بھی حضرات تشریف لائے دور و نزدیک سے اللہ سب کو قدم قدم دے کر برکت عطا فرمائے اور بالخصوص انجمن غلامان مصطفیٰ جنہوں نے اس محفل کو سجایا اللہ سب کو دین دنیا کی بھلائی عطا فرمائے اور میرے انتہائی وجہ احترام مجاہد اہل سنت نازش اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مولانا نوید حیدری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ دیگر علماء ذی وقار تشریف فرما ہے اللہ سب کا سایہ تعالی ہمارے سر پہ قائم رکھے سامع نظیر احتشام چونکہ اہل سنت جماعت کی محفل ایک عادت سے پڑ گئی ہے لیٹ شروع کرنا اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ آمد کا سلسلہ ہوتا ہے عوام کا تو رات گئے تب یہ محفل جاری رہے گی ملک پاکستان کے نامور معروف ثنا خان رسول بھی تشریف لا رہے ہیں چونکہ میں نے آگے ملتان شریف جانا ہے اس لیے جلدی حاضری کے لیے عرض کیا تھا قبلہ نوید حیدری صاحب انہوں شفت فرمائے سامع نظیر احتشام بڑے مختصر انداز میں آج میں آپ کے سامنے توحید
کا مسئلہ رکھنے لگا ہوں۔ اپنی ہمت و بساط خدا کے فضل سے جو بھی میرے پاس ہے وہ کے گزار کرنے لگا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حق بولنے کی عطا فرمائے، سن سنا کے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز شام، سب سے پہلے ذہن نشین فرما لیجیے کہ بنیادی طور پر توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید تحریم۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو واجب الوجود مانے اور اس کی وحدت مطلقہ پر کامل ایمان رکھے۔ توحید الوہیت کی تعریف سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی ذات، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ توحید تحریم یہ ہے کہ نظر کو اللہ کے لیے خاص جانے اور مانے۔ پھر توحید ربوبیت کی پھر آگے 4 قسمیں بنتی ہیں۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی الاسماء۔ توحید فی الذات یہ ہے کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، لا ضد ہے، لا ند ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے والد ہیں، سادے اللہ سے۔ توحید فی الصفات یہ ہے کہ اللہ کی خاص صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ ولی نہ نبی۔ توحید فی الافعال کہ اللہ کے جو خاص افعال ہیں ان میں بھی کائنات میں کوئی رب کا شریک نہیں ہے۔ توحید فی الاسماء، توحید ربوبیت کی 4تھی قسم کہ اس کے جو خاص اسم ہیں ان میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ لفظ خاص جو میں استعمال کر رہا ہوں نا، یہ آگے چل کے انشاءاللہ اس میں آپ کو سمجھ آئے گی۔ پھر توحید الوہیت، یہ توحید کی دوسری بنیادی قسم ہے۔ پھر اس کی بھی آگے 5 قسمیں بنتی ہیں۔ توحید فی الخلق، توحید فی العبادت، توحید فی القدرت، توحید فی العلم، توحید فی الدعا۔ توحید فی الخلق یعنی کہ اس کائنات ارضی و سماوی کا بنانے والا خالق صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اور توحید فی العبادت کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ توحید فی القدرت کہ کائنات کے ذرے ذرے کا وہ اکیلا مالک ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ توحید فی الافعال، توحید فی الاسماء۔ سامعین عزیز شان، ہمیشہ یاد رکھیے، بلکہ اس طرح میں آپ کو توحید ربوبیت کی جو 4 قسمیں بیان کی ہیں، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی الاسماء، پھر آگے ان کی 4 مد مقابل جو مخالف قسمیں ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الافعال، شرک فی الاسماء جی۔ پھر جناب والا توحید الوہیت کی جو 5 قسمیں ہیں، توحید فی العبادت، توحید فی الخلق، توحید فی العبادت، توحید فی القدرت، توحید فی الدعا، توحید فی الاسماء۔ پھر اس کی آگے مد مقابل جو ہے وہ شرک کی بھی 5 قسمیں بنتی ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الخلق، شرک فی العبادت، شرک فی الدعا، شرک فی الاسماء۔ تو یہ صرف ایک لفظی سمجھ لیجیے، خطیب کا روب جمانا ہے کہ میں شاید بڑا محنتی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ویسی روب جمانے والی بات ہے کہ شاید یہ بڑا پڑھا لکھا
دیکھا مولوی جی بڑی سی محنت کی ہے اور بڑے کانٹ چھانٹ کے لایا ہے. باقی سچی بات یہ ہے کہ توحید سمجھنے کے لیے دو باتیں ہی کافی ہیں. ہر سادہ بندہ بھی سمجھ سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات جیسی کائنات میں کوئی ذات بھی نہیں, اس کی صفات جیسی کسی کی صفات بھی نہیں. یہ دو ہی چیزیں. بس آپ وہ ایک لفظوں کا اثار ہے, جناب والا آدمی یہ گھر کے ادھر لے جائے ادھر لے جائے ادھر لے جائے, یہ بڑا ایک سلسلہ ہے. یعنی حرف آخر جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ نہ اس کی ذات جیسی کوئی نہ اس کی صفات جیسی کسی میں صفات پائی جاتی ہے. یہ بنیادی چیز ہے. سب سے پہلی جو توحید کی قسم ہے توحید ربوبیت. انسان کو چاہیے کہ انسان ایسے دلائل پیش کرے کہ اس کے واجب الوجود ہونے کے دلائل قائم کیا جائیں, اور پھر ساتھ ساتھ اس کی ذات, اس کی صفات, اس کے افعال, اس کے اسماء, ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا جائے کہ کوئی بھی شریک رب کا نہیں ہے. اور یہی حکم ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی فرمایا. محبوب فرماتے ہیں او اللہ, اللہ اگر ایک ہی ذات کو واجب الوجود یا واجب الارادہ تسلیم نہ کیا جائے تو یہ کائنات کا جو نظام ایک وحدت کی صورت میں چل رہا ہے یہ پارا پارا ہو جائے گا, سب کچھ طرف طرف ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. اور اسی چیز کا رب نے قرآن مجید میں ذکر بھی فرمایا. اللہ ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما علامہ صاحب جانتے ہیں, آپ شاید پہلے اتفاق ہے, میں شعروں کے ساتھ اتنا میرا جوڑ نہیں ہے کیونکہ میں اللہ کے قرآن سے جو لذت محسوس کرتا ہوں وہ شعر سے نہیں کرتا. ممکن ہے کہ آخر میں بطور تبرک کو ایک حدیث پڑھ دوں. آج صرف اور صرف میں توحید قرآن سے ہی تمام ماں باپ جتنی بیٹھے ہو ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں آئے ہو, اللہ کے مہمان ہو, تو اللہ کی تعریف سن کے سبھی کو خوش ہونا چاہیے. تو کم از کم آپ سے یہ گزارش ہے کہ قرآن سن کے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. ہاں شعر پڑھوں آپ بے شک سبحان اللہ بھی نہ, مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, لیکن وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, قرآن سن کے انسان کا ایمان بچل جاتا ہے. قرآن سن کے ہر بندے نے محبت سے کہنا ہے سبحان اللہ. نہیں, اس طرح کام نہیں چلے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن سن کے ہر بندے نے کیا کہنا ہے قرآن سن کے اس طرح محبت سے سبحان اللہ. لو کان فیہما متصرف حقیقی کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہوتا تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. آپس میں وہ لڑ پڑتے, ایک کہتا میں نے مشرق سے سورج طلوع کرنا ہے, دوسرا کہتا میں نے مغرب سے سورج طلوع کرنا ہے. فرمایا پورا نظام کائنات متفرق خدا بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ ایک واحد حقیقی بہتر ہے یا بہت سے خدا بہتر ہے؟ اس
ہو کہ کیا بات کر گئے کہ علم غیب تو جانتے ہی کوئی. انشاءاللہ آگے جو مشترک صفات کا بیان ہوگا نا، اصل حقیقی توحید بیان کرنے کا مزہ تو وہاں آئے گا کہ لوگ یہ جھٹکے سے توحید بیان کر دیتے ہیں، اگلی بات نہیں کرتے. لیکن حقیقی توحید کیا ہے انشاءاللہ قرآن و سنت سے بیان کر رہا ہوں. سامنے جی اتشام نہ علم میں کوئی شریک ہے، جس طرح علم میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح توحید فی القدرت، قدرت میں بھی اس کے کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا نہ اس جیسی کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات ہیں، نہ تخلیق میں کوئی شریک، نہ عبادت میں کوئی شریک، نہ افعال میں کوئی شریک، نہ جناب والا اسماء میں کوئی شریک، نہ دعا میں کوئی. تو پھر مشرک کون ہے؟ پھر مشرک کسے کہا جاتا ہے؟ جب وہ بھی یہی بیان کریں، ہم بھی یہی بیان کریں، پھر شرک کے فتوے کس پہ لگتے ہیں؟ یہ فی سبیل اللہ بریلویوں مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر محفل میں جناب والا شرک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. اور اب میں ذرا اگلی بات کرنے لگا ہوں، ذرا حوصلے کے ساتھ سننا. اس کی ذات جیسی کوئی ذات بھی نہیں. بات پکی ہو گئی. اس کی صفات جیسی کسی میں صفات بھی نہیں پائی جا سکتی. آؤ ذرا قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں، اور میں قرآن مجید کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جو صفت اللہ کی ہے وہی اس کے بندے میں پائی جا رہی ہے. اب یہ چیز توجہ سے سننا ہے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ توحید کسے کہتے ہیں. او اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر. فرمایا اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. اللہ کی دو صفات بیان کی گئی، اس کا سمیع ہونا اور اس کا بصیر ہونا. فرمایا اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے. گویا جناب والا اللہ سمیع و بصیر ہے. دو صفتیں رب کی بیان کی گئی. اگر اب کسی کو اللہ کے علاوہ سمیع و بصیر مانا گیا تو شرک ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ سمیع و بصیر ہے. اور اگر کسی بندے کو سمیع و بصیر مان لیا جائے تو اللہ والی صفات بندے میں جاری ہوگی کہ نہیں؟ اب ذرا اللہ کا قرآن پڑھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے، انسان کو بصیر بھی بنایا ہے. ذرا توجہ کرنا، اللہ کی صفت سمیع بھی ہے، اللہ کی صفت بصیر بھی ہے. کائنات میں جناب والا سمیع بھی وہ ہے، بصیر بھی وہ ہے، دیکھنے والا بھی وہ، سننے والا بھی وہ. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سمیع کہا گیا تو شرک ٹھہرے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو بصیر کہا گیا تو شرک ٹھہرے گا. لیکن اللہ اپنے بندوں کے متعلق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. فرمایا ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، ہم نے انسان کو بصیر بھی بنایا. اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں سمیع و بصیر ہوں. میرے متعلق عقیدہ رکھو سمیع و بصیر اللہ ہی ہے. اسی قرآن میں رب نے فرمایا میرے بندے بھی سمیع و بصیر ہیں. جو صفت رب کی وہی بندے میں پائی گئی. اب یہ یہاں کیا کہا جائے گا؟ اللہ سمیع و بصیر ذاتی طور پہ ہے، اس کے بندے سمیع و بصیر اللہ کی آواز ہے. اللہ نے اپنے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
بولیے یار اللہ رؤوف بھی ہے اور اب اللہ کے علاوہ کسی کو رؤوف مانا گیا تو شرک اللہ کے علاوہ کسی کو رحیم مانا گیا تو شرک لیکن جناب والا قرآن پڑھیے اللہ قرآن مجید میں اپنے محبوب کے متعلق ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ فرماتا ہے میں ہی رؤوف بھی ہوں میں ہی رحیم ہوں اللہ کے علاوہ کسی کو رؤوف مانا گیا تو شرک اللہ کے علاوہ کسی کو رحیم مانا گیا تو شرک لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرا محبوب بھی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے شرک ہوا بھائی نہیں ہوا کیونکہ وہ ذاتی طور پہ رؤوف اور رحیم ہے اس کا محبوب اس کی عطا سے رؤوف اور رحیم ہے ذرا آگے قرآن سنیے اللہ کا قرآن کیا اچھا فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید ہر چیز کا اللہ مشاہدہ کرنے والا اللہ ہی شہید ہے اس کے علاوہ کسی کو شہید مانا گیا تو شرک لیکن جناب والا قرآن مجید میں اللہ اپنے آپ کو بھی شہید کہتا ہے اور جب محبوب کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اے محبوب وہ کیسی کھڑی ہوگی جب قیامت کے دن ہر امت سے ایک شہید لایا جائے گا ہر امت میں گواہ لایا جائے گا اور میرے محبوب تیری شان یہ ہوگی تو سارے نبیوں کی بھی گواہی دینے والا سارے امتوں کی بھی گواہی دینے والا اللہ بھی شہید ٹھہرا مصطفیٰ بھی شہید ٹھہرے شرک نہیں ہوا اللہ ذاتی طور پہ شہید اس کا محبوب اللہ کی عطا سے شہید یار قرآن کی کتنی شہادتیں پیش کر اللہ کا جناب والا حاکم اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے کیونکہ وہ جناب والا حاکم ہے اللہ ہی حاکم ہے اور کوئی نہیں لیکن جناب والا 5واں پارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر جناب والا 65 پڑھیے تو رب اپنے محبوب کے متعلق فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ محبوب اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ تسلیم کر دے اللہ بھی حاکم اس کا محبوب بھی شرک ہو گیا کیوں ہمیں تو یہی توحید سکھائی جاتی ہے کہ اللہ کی صفت کسی بندے میں تسلیم کر دی جائے تو وہ مشرک پھر یہ سارا قرآن کی طرف ہے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے جناب والا اللہ اپنے متعلق فرماتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ غیب کا علم صرف لا یعلمها کوئی نہیں جانتا الا ہو کوئی نہیں جانتا صرف بولیے یار کوئی نہیں جانتا صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ جناب والا قرآن کی شاید سے ثابت ہوا کہ اگر کسی کے لیے بھی غیب کا علم ثابت کیا گیا تو انسان مشرک ہو جائے گا لیکن اللہ ایک مقام بھی فرماتا ہے اللہ ہی غیب جانتا ہے اور کوئی نہیں لیکن جب محبوب کی باری آئی جب اپنے لانے رسولوں کی باری آئی تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 189 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي
کہ ہر ایک کو غیب پہ مطلع کرتا پھرے، ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں کو چن لیتا ہے۔ اور دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا وما هو على الغیب بضنین، اور میں میرا یہ محبوب ہے بتانے میں بخیل۔ علامہ نوید حیدری صاحب کے پاس بہت سا مال ہو، سرمایہ دار ہو، تو خرچ نہ کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ بخیل ہے، یہی کہو گے۔ اور اگر خزانہ ہے تقسیم بھی کرتے کہیں گے صحیح ہے۔ وہ اللہ فرماتا وما هو على الغیب، توجہ کرنا، وما هو على الغیب بضنین، فرمایا یہ میرا محبوب غیب کے خزانے رکھتا ہے اور غیب بتانے میں بخیل بھی نہیں ہے۔ کاش کہ ہم سنیوں کو قرآن سننے کی توفیق ہو جائے، اور ہم پہ یہی لوگ الزام دیتے ہیں کہ جی یہ سنی تو صرف شعر ہی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، میری آپ جو بھی تقریر سن لیں انشاءاللہ ذرا موازنہ کر لیں کہ سنی کس طرح قرآن پڑھتا ہے۔ اور الحمدللہ آج میں ساری توحید قرآن سے ہی بیان کروں گا، ذرا توجہ کرنا، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا بھائی، یہ سیڈی سے جناب والا ویڈیو بن رہی ہے، آڈیو بن رہی ہے، گھر جا کے سننا اور ایک آیت کو کھولنا۔ ذرا آؤ مزید قرآن سنیے، سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 59 کا پہلا جملہ، ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو تاکہ آسانی رہے گھر جا کے۔ 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 59 کا پہلا جملہ، ذرا توجہ فرمائیے۔ نعمتیں کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ اگر یہ عقیدہ کسی اس کے محبوب کے لیے رکھا جائے تو پھر شرکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن آؤ یہی سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 59 کا پہلا جملہ، اللہ نے منافق کی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا اے میرے محبوب کاش منافق اس بات پہ راضی ہو جاتا۔ اللہ بھی اظہار افسوس کر رہے ہیں، ہم صرف افسوس نہیں کرتے، اللہ بھی اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ کاش منافق اس بات پہ راضی ہو جاتا، اے میرے اللہ کس بات پہ؟ جو کچھ اسے اللہ نے عطا کیا اور جو کچھ میرے رسول نے عطا فرمایا۔ منافق کی یہ نشانی ہے، خدا کی
دی سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 74. اب یہ آیتیں سن کے بھی کوئی منہ چڑھائے پھر اس کا مطلب ہے ہمارا قصور نہیں ہے، گڑبڑ اندر ہے، فیصلہ اللہ کا قرآن کر رہا ہے. اگر ایک آیت بھی غلط ہو یا اس کا ترجمہ غلط ہو تو جناب والا آپ میری گریبان سے پکڑ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر. پھر منافق کی نشانی رب نے کیا بیان فرمائی؟ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا اے میرے محبوب کیا منافق کو یہی بات بری لگی ہے؟ سنیو اللہ تعالیٰ کو دیکھے سب سے بڑا غیرت مند ہے. ہمیں اور آپ کو بھی غیرت آتی ہے لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے غیرت مند اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی غیرت مند. اللہ کو بھی غیرت آتی ہے جب بندہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کیا منافق کو یہی بات بری لگی ہے کہ اس کو اللہ نے بھی غنی کیا اور میرے رسول تو نے بھی غنی فرمایا ہے. اور جناب والا اگر اس میں بھی ٹھنڈا نہیں ہوا یا شک کی فصل نہ آتی ہے یا جناب والا وسوسوں کے سانس دستے ہیں تو اور جناب والا اگر بدعقیدگی کا گرد و غبار اب بھی نہیں کھلا تو جناب والا 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 سنیے. اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جب آپ نے اپنے غلام حضرت زید سے کہا تھا کون سا زید؟ فرمایا انعم اللہ جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا وانعمت علیہ جس پہ آپ نے بھی انعام فرمایا ہے. توحید کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے توحید کی؟ بات بات پہ شرک کے فتوے ہوتے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ آؤ ہمارے پاس، بڑے کھلے دل سے آپ کو دعوت دیتے ہیں. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر چیز کا فیصلہ قرآن کرنا ہے. اپنا ایک عقیدہ الحمدللہ قرآن سے ہم ثابت کر سکتے ہیں. ہمارا مسلک حق ہے لیکن ادق ہے، دقیق ہے، اس میں تھوڑی محنت چاہیے. یہ روز روز نئے نئے جناب والا جو دیکھتے ہو نا، یہ روشن خیال اور یہ مذہبی پہلو پیے اور دوڑ جاتے ہو جی یہ تو بڑا جہاد کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں جی، یہ تو بڑی تبلیغ کر رہے ہیں. میں نے کہا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو تبلیغ کر رہے ہیں. اب آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں نا. حضرت سے پوچھئے میں نے کتنے پیسے ان کے ساتھ جناب والا ریٹ فکس کیا ہے. کیوں ہمیں الحمدللہ اللہ کا اتنا فضل کرم ہے، جو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے ہم نے وہ کرنی ہے، جو اس نے اپنے ذمہ رکھا ہے اس پہ رکھا ہے. مکہ مولوی بھی کرے تھے کنجر بھی کرے تھے، مولوی تو کنجر اس فرق کیا رہے گا؟ ہمیں کہو گے تو کھانا بھی ہم گھر سے وہی لائیں گے، آپ سے کھانا بھی نہیں مانگتے. لیکن ہماری بات تو سننا، ہم قرآن کے آئینے میں کیا بندے کو وفادار ہونا چاہیے. اگر بندہ بندے سے وفادار نہ ہو تو بغیرت ہو جاتا ہے، اور بندہ رب سے وفادار نہ ہو تو بغیرتی کی انتہا نہیں ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے. میں نے اپنے رب سے ایک وقت تھا مجھ پہ بڑا مشکل وقت میں نے گزارا، اپنے رب سے میں نے وعدہ کیا میرے اللہ اپنے خزانے سے دے
میں تیری دین کی خدمت فی سبیل اللہ کرتا ہوں. یقین جانیے اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا کہ اب میں اگر حقیقت عرض کروں میں جمعہ پڑھا رہا ہوں الحمدللہ، لیکن میں مسجد سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا، فی سبیل اللہ پڑھا رہا ہوں. کیوں؟ بھائی اللہ سے جب میرا وعدہ تھا، اللہ نے ایک امان فرمایا مجھے، جب 2 وقت کی عزت کی روٹی مل جاتی ہے پھر میں اب وعدہ خلافی کروں تو مجھ سے بغیر اللہ کا فضل کرم ہے. ہمیں ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، شیخ الحدیث مفتی سلطان محمود صاحب، ایک ہی بات والد صاحب نے کہی، بیٹا ایک بات یاد رکھو، کوئی دے دے ہدیہ سمجھ کے قبول کر لو، کوئی نہ دے اصرار نہ کرو، اور پھر بلائے پھر بھی جاؤ. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کی محبت ہوتی ہے، مگر آپ کیا دے سکتے ہیں آپ میں، اور میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ کچھ نہیں دے سکتے. بس ایک تعلق، ایک نسبت، ایک محبت پیار آپ نے قائم کیا ہوا، اللہ اس کو قائم دائم رکھے. جو مولوی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا فرمائے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ مقبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے حال دیکھا ہے. ایک نہ بندے کی عزت رہتی ہے، سچی بات ہے، نہ زبان میں وہ تاثیر رہتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا. بس دعا کریں اللہ استقامت نصیب فرمائے، کیونکہ پیسہ ایک بڑی عجیب چیز ہے، بندے کو لالچی کر دیتا ہے. حضور کی سیاحت کا صدقہ ہے. سامع نظیر شام توجہ کرنا، میں کیا کر رہا تھا، ہر بندہ نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ توحید کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں. ہر بندہ نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہر بندہ نماز میں دعا کرتا ہے، اے میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا اور ان لوگوں کا راستہ چلا جن پہ تو نے انعمت، توجہ کرنا، انعمت جس پہ، توجہ نہیں آپ کی، انعمت جس پہ تو نے، جس پہ تو نے، انعمت جس پہ تو نے. اور جب جناب والا ہر نمازی انعمت 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 جس پہ تو نے نام کیا، تو نے نام کیا، تو نے نام کیا، جب وہ 22واں پارہ سورہ عذاب کی آیت نمبر 37 پڑھتے اللہ کے متعلق ہر بندہ کہتا ہے انعمت جس پہ تو نے نام کیا، اور مخلوق ساری رب کو کہتی ہے انعمت جس پہ تو نے نام کیا، اور اللہ خالق ہو کے کہتا ہے اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعم. میں نے کہا اس سے بڑا کچھ شرک ہے؟ ان کے عقیدے کے مطابق اس سے بڑھ کے کوئی شرک ہے؟ میں نے کہا سوچ خدا کے بندے، خیال کر کیا کر رہے ہیں، کیوں اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، کیوں دوزخ خرید رہا ہے؟ انعام تک کہتے ہیں اللہ کسی تو بندے میں پائی ایک بندہ مشرک ہے. میں نے کہا اللہ نے فرمایا ہر نمازی کے انعام تھا جس پہ تو نے انعام کیا. ہر بندہ نماز میں کہتے ہیں انعام تھا جس پہ تو نے انعام کیا. اللہ جناب والا خالق ہو کے سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے انعام تھا، اے محبوب جس پہ تو نے انعام کیا. اللہ کے لیے بھی انعام تھا، اس کے رسول کے لیے بھی انعام تھا. شرک نہیں ہوا؟ شرک ہو گیا؟ نہیں. کتنی شہادتیں بیان کر رہے ہیں. اللہ بھی نور ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے. کیا؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کا نور، اللہ بھی نور ہے. اور اس نے اپنے محبوب کے متعلق کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور. شرک ہو گیا؟ چلو اس پہ بھی یہ ٹھنڈا نہیں ہوا، آگے چلیے. اللہ فرماتا ہے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. تم میں ہی کافر بھی ہوتے ہیں، تم میں ہی مومن بھی ہوتے ہیں. ذرا توجہ کرنا، ہم بھی مومن. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. ہم بھی مومن
شرک ہو گیا. ہمارے متعلق بھی کہتا ہے مومن، اپنے متعلق بھی کہتا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن. اللہ بھی مومن، بندے بھی مومن، شرک ہو گیا. اللہ بھی الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے، رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا عالمین کا رب. تمام تعریفیں اسی کے لیے. اللہ ربنا و ربکم، تمہارا بھی رب اللہ، ہمارا رب بھی اللہ. پتہ چلا رب اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ والدین کے متعلق فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ نے اپنے متعلق بھی فرمایا رب، اور والدین کو بھی رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ رب. اندازہ فرمائیے، ہر بندہ دعا کرتا ہے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے پالنے والے، ہمارے پالنے والوں پر رحم فرما. شرک ہو گیا. اللہ بھی رب، والدین بھی رب. شرک ہو گیا. ہونا چاہیے، اس کی صرف سمجھ میں پائی جا رہی ہے، لیکن نہیں. چاہے والدین نیک ہوں چاہے نہ ہوں، لیکن والدین بھی رب، اللہ بھی رب. شرک ہے؟ شرک ہے بھائی؟ نہیں. کیوں؟ وہ حقیقی طور پہ رب ہے، یہ مجازی طور پہ اس کی عطا سے یہ رب ہے. اور یہ صرف نہیں بلکہ سورہ یوسف پڑھ لیجیے، 3 اور جگہ رب اللہ نے غیر اللہ کو رب فرمایا. سورہ یوسف پڑھ لیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو جو آئے تھے اپنا خواب بتایا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کیا کہا؟ فَيَسْقِي رَبَّهُ حَمْرًا. فرمایا خواب میں بادشاہ کو پانی پلانے والے فَيَسْقِي رَبَّهُ حَمْرًا، تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. اپنے رب کو، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اپنے رب کو تو لفظ رب مجازی بادشاہ کے لیے حضرت یوسف نے استعمال کیا کہ نہیں؟ اور پھر آگے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک. جب تو اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے رب کے پاس جائے گا تو میرا وہاں ذکر کرنا. اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. اللہ نے اب اس بادشاہ کو بھی رب کہہ دیا کہ شیطان نے اس کو اپنے رب کے سامنے یوسف علیہ السلام کی بات کرنے سے بھلا دیا. اب ذرا اندازہ فرمائیے. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ثناء رسول. تو بھائی میں ختم کرتا ہوں. اب میرا خیال ہے پہلی دفعہ آپ کو قرآن سننا پڑ گیا ہے، اس لیے بڑی پریشانی ہو رہی ہو. گلدار صاحب جب گیر بدلنے خود کو خود ہی چلنا نہ، تو جب میں قرآن میں پڑھنا تھا تو ایڈے کیوں سنجیدہ بیٹھے ہو. توجہ کرنا. چلو میں بس ختم کرتا ہوں، گھنٹہ تو ہو گیا، ذرا توجہ کرنا. تو بھائی اگر اللہ رب ہے، الحمدللہ ہے رب العالمین، اللہ ربنا و ربکم، رب کون ہے؟ اللہ. اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانا گیا تو قرآن میں 4 مقام میں نے پیش کر دی کہ اللہ نے والدین کو بھی رب فرمایا، اللہ نے مجازی بادشاہ کو بھی رب فرمایا، یوسف علیہ السلام نے مجازی بادشاہ کو بھی رب فرمایا. تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں. وہ حقیقی طور پہ رب ہے، یہ مجازی طور پہ شرک، بولو شرک نہیں ہوگا. ذرا اور آگے سنیے اللہ کا قرآن. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ
اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھی ہے، اب قرآن میں بھی لکھ رہے ہیں، اس زمین کا وارث ہم نے اولیاء کو بنا دیا۔ اللہ وارث وللہ میراث السماوات والارض، اسی کی میراث ہے، کوئی وارث نہیں زمین و آسمان کا۔ اور جب ولیوں کی بات آئی اللہ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرما دیا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ فرمایا جنت جتنی عظیم چیز کا وارث ہم نے اولیاء اللہ کو بنا دیا۔ تیسرا مقام رب نے فرمایا سارا قرآن شرک سے بنا ہوا ہے۔ میں آپ کو توحید کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں آج۔ توحید یہ کس طرح لوگ توحید بیان کرتے ہیں، یہ حقیقی توحید ہے۔ میں نے ایک حدیث بھی نہیں پڑھی پورے 1 گھنٹے میں، پتہ نہیں کتنی آیتیں پڑھی ہیں، آپ بھی گن نہیں سکتے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، میں ہی وارث ہوں اور کوئی نہیں زمین و آسمان کا۔ اور قرآن سے 3 شہادتیں پیش کرتی ہیں کہ اللہ کے ولی بھی وارث، زمین و آسمان کے بھی، جنت کے بھی۔ تو پھر کیا شرک ہو جائے گا؟ وہ بھی وارث ہے، یہ بھی وارث ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نبی وارث، اوہ شرک ہو گیا۔ کیسے شرک ہو گیا؟ کوئی بات سمجھ آئیے؟ نہیں، اللہ حقیقی طور پہ وارث ہے اور اللہ کے محبوب اس کی اطاعت سے۔ چلو اور آگے چلیے، ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہر بندہ دعا کرتا ہے انت مولانا، مولانا، انت مولانا، اے ہمارے مولا۔ اس کا مطلب ہے مولا ایک ہی اور کوئی نہیں، ایسا ہی ہے۔ اگر کسی اور کو مولا مانا گیا تو شرک ہوگا کہ نہیں؟ توحید میں فرق پڑے گا کہ نہیں؟ توحید فی شرک ہوگا کہ نہیں؟ لیکن آؤ ذرا توجہ کرنا، اللہ کا ہی قرآن ہے، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين۔ اللہ بھی مولا، اس کے رسول بھی مولا، تمام مومنین بھی مولا۔ کیا شرک ہو گیا؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، درجنوں حدیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ حضرت عمر نے سٹیمپ لگا دی، کہا اے پیارے پیارے علی اصبحت امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، اے پیارے علی آپ میرے بھی مولا ہیں اور قیامت تک آنے والے ہر مومن مرد کے بھی مولا ہیں، ہر عورت کے بھی۔ کیا شرک ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے میں مولا۔ قرآن میں یہاں تو بڑا عجیب تماشا ہے، ان کے بھی یہی ہوتا ہے، آپ اشتہار پڑھتے ہیں حضرت مولانا، ایسا ہے۔ میں کوئی بڑے مشرک تو سمجھو، یہ ہر مولوی لکھا ہے حضرت علامہ مولانا۔ اللہ فرماتا ہے مولا میں ہوں، تو صاحب نے ہر مولوی نے مولانا۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ آیا آیا جی اس جگہ سے تم منہ پکا کر کے دیو نا تو پھر میں بڑی پریشانی ہے۔ میں تو عید کا مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، بار بار میں کوئی شرک کی فتوے لگتے ہیں نا ہمیں، ذرا سمجھو اللہ مولا علی اور کوئی بھی نہیں۔ من کنت مولا ہو فاذا علی مولا ہو، پڑھنے تو پیٹ ہی مروڑ پڑے شروع ہو جاتا ہے، اجی علی مولا کی میں کہوں تیرا پیو ہے اندازہ اپنے ہر وڈ کے واسطے حضرت مولانا جڑا ہے مولانا۔ میں کہتا ہوں ہر مولوی مولانا، تو پیارے علی مولا کے پیٹ ہی مروڑ، یہ عجیب تماشا ہے، یہ تو عید میں آگے یہ ایمان ہے اندازہ۔ چلو اسی میں نہیں آگے اور چلیے اور قرآن پڑھا۔ وَلِلَّهِ
اچھا اب اس کی عزت میں اگر کسی کو شریک کیا گیا تو شرک فی الصفات ہوگا کہ نہیں؟ لیکن اللہ فرماتا ہے میں بھی عزت والا، میرے رسول بھی عزت والے، تمام ولی بھی شرک ہو گیا؟ یارو کتنی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اب بھی کسی کو توحید کا مسئلہ سمجھنا ہے کیا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو حد فرما دیا، ذرا توجہ کرنا، اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا بھائی، اللہ اور اس کا رسول ذاتیں دو ہیں، ذاتیں اللہ اور اس کا رسول حق کو زیادہ حق رکھتے ہیں ان یرضوہ کہ اسے راضی کیا جائے۔ عربی قانون اس بات کا متقاضی ہے، اللہ نے اپنا بھی ذکر کیا، اپنے رسول کا بھی کیا، لیکن جب رضا کی بات آئی اللہ نے ضمیر واحد کی استعمال کی، حالانکہ عربی قانون اس بات کا متقاضی ہے ان یرضوہ کی بجائے ان یرضوہما ہونا چاہیے، لیکن ان یرضوہ کہہ کے ثابت کر دیا، جس نے میرے محبوب کو راضی کر دیا وہ یوں سمجھے اس نے خدا کو مصطفیٰ کی رضا خدا کی رضا بن سکتی ہے، مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت بن سکتی ہے، تو مصطفیٰ کی عطا بھی خدا کی عطا بن سکتی ہے۔ مصطفیٰ سے مانگنا خدا سے مانگنا بن سکتا ہے، بلکہ خدا پاک نے تو حد فرما دی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ یارو آپ اندازہ فرمائیے، توحید فی الافعال، اس کے افعال میں کوئی شریک، یہ توحید الوہیت کی چوتھی قسم ہے، توحید فی الافعال، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن کام بندہ کرتا ہے، نسبت رب اپنی کر دیتا ہے، بندے سے نفی کر کے اپنا اثبات کر دیتا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اے لشکر اسلام آپ نے کافروں کو قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ہے، تلواریں ان کی، ہاتھ ان کے، ارادے ان کے، کوششیں ان کی، اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے نہیں قتل کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اللہ نے قتل کیا ہے۔ کیا شرک نہیں ہوا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، معبود تو نے نہیں مارا، جو تو نے مارا وہ میں نے مارا۔ شرک نہیں ہوا؟ مصطفیٰ سے رمی کی نفی کر کے اپنا اثبات، مومنین کے قتل سے نفی کر کے اپنا اثبات، شرک نہیں ہوا؟ میں نے کہا یار تم نے کس طرح کی توحید سمجھی ہے؟ سامع نصیحت شام بخاری شریف کی آخری حدیث عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، باب التواضع ہے، صفحہ 963 ہے، بخاری کی دوسری جلد کا صفحہ 963۔ ذرا حدیث پاک سنیے، میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ جب بندہ فرائض میں پابندی کرتا ہے پھر لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر نوافل میں بھی ہمیشگی اختیار کرتا ہے، حتی احبہ، تو وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، فاذا احببتہ، اور جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ شرک نہیں ہو گیا؟ وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ ولئن سألنی لأعطینہ، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، فرمایا ممکن ہی نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں خالی لوٹا دوں۔ یہ بخاری شریف کی دوسری جلد 963 صفحہ ہے، باب التواضع ہے۔ میں نے کہا ان لوگوں کی کھوپڑی نہیں خراب ہوگی؟ کیا پہلے اس کی آنکھیں نہیں تھی؟
پہلے اس کے کان نہیں تھے، پہلے اس کے ہاتھ نہیں ہے، پہلے اس کے پاؤں نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ امام فخر الدین رازی 360 علوم کا جامع امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ العبد اذا واظب على الطاعات بلغ الى المقام، کہ جب طاعات و عبادات میں بندہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے بلغ الى المقام، تو بندہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے الذي يقول اللہ تعالی كنت له سمعا وبصرا، جس مقام کے متعلق اللہ نے بخاری میں فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. کہا ان آنکھ بننے کا مطلب کیا؟ آنکھ تو پہلے بھی ہے. ہاتھ بننے کا مطلب کیا؟ ہاتھ تو پہلے بھی ہے. اس کے پاؤں بننے کا مطلب کیا؟ پاؤں تو پہلے بھی ہے. کہا فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ سَمْعًا لَهُ، جس وقت اس کے کانوں میں اللہ کا خاص نور بھر جاتا ہے. یا تو ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ میں اللہ کا نور ہے تو شرک کے فتوے لگتے ہیں. یہاں کیا کہو گے؟ فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ سَمْعًا لَهُ، جس وقت اس کے کانوں میں اللہ کا خاص نور بھر جاتا ہے. سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، وہ دور و نزدیک سے برابر سنتا ہے. فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ، جس وقت اس کی آنکھوں میں اللہ کا نور بھر جاتا ہے. رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، تو وہ دور و نزدیک سے برابر دیکھتا ہے. فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ، جس وقت اس کے ہاتھوں میں اللہ کا نور بھر جاتا ہے. قدر علی التصرف بالصعب والصالح القریب والبعید، معاملہ مشکل ہو یا آسان، بات دور کی ہو یا نزدیک کی، فرمایا وہ اللہ کا محبوب بندہ دور و نزدیک سے برابر تصرف کی قدرت رکھتا ہے. کوئی بات تو بھی سمجھ آئیے کوئی نہیں. اللہ کی صفت بندے میں معلوم تو شرک ہے. میں نے کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پڑھوں قرآن؟ میرا خیال ہے تھک گیا. 18واں پارہ اور پہلا رکو، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اِنَّا خَلَقْنَا، میں تخلیق کرتا ہوں، میں بناتا ہوں مٹی سے، میں مٹی سے بناتا ہوں. یہ 18واں پارہ پہلا رکو ہے. ذرا دوسری طرف آئیے، سورہ آل عمران 3 پارہ آیت نمبر 49 کا پہلا جملہ پڑھیے. اللہ کیا کہتا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تخلیق کرتا ہوں مٹی سے. 18واں پارہ پہلا رکو، اللہ فرماتا ہے خلقنا، میں تخلیق کرتا ہوں من طین، مٹی سے. سورہ آل عمران 3 پارہ آیت نمبر 49 کا پہلا جملہ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم، میں تخلیق کرتا ہوں مٹی سے. شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے. چلو اور اگر پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں پھونک مارتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام 3 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 کا دوسرا جملہ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ، میں پھونک مارتا ہوں. صفت نفخ ادھر بھی پائی جاتی ہے ادھر بھی پائی جاتی ہے. شرک نہیں ہو گیا؟ بولو یار، نہیں بولنا نہیں، میں تو سن گے نہیں. او خدا تو بولن دی توفیق دے. اکھاں کون دیتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مبرئ الکمہا، جو پیدائشی اندھے ہیں میرے پاس لاؤ، میں آنکھیں دیتا ہوں. بیماروں کو شفا کون دیتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں والا برسا، جو برس والے جتنے بیمار ہیں میرے پاس لاؤ، میں ٹھیک کر دیتا ہوں. 50 ہزار روزانہ مریض آتی شفا پا کے جاتے ہیں. مردوں کو کون زندہ کرتا ہے؟ پکی گل ہے. اللہ فرماتا ہے ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، میں ہی مارتا ہوں اور میں ہی زندہ کرتا ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ 3 پارہ سورہ آل عمران کا سیکنڈ آف جملہ آیت نمبر 49 کا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں.
شرک نہیں ہوا؟ کیوں نہیں شرک ہوا؟ اگر ایک بات سمجھ لی جائے ایمانداری سے، اگر اندر گڑبڑ نہ سارے مسائل کا حل بإذن اللہ، سارے مسائل بإذن اللہ، اللہ ذاتی طور پہ اس کے محبوب بندے اس کی عطا سے۔ پہلے میں نے عرض کیا ضمناً ایک بات سن لیجیے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ میں نے عرض کیا تھا سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 169 سے میں نے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول بھی غیب جانتے ہیں۔ ذرا ضمناً یہ بھی سن لیجیے، اسی سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 49 کا آخری جملہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم کھا کے آئے ہو، جو تمہارے پیٹوں میں ہے، میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو گھروں میں چھپا کے رکھ کے آئے ہو، میں وہ بھی شرک ہو گیا۔ اور قرآن پڑھا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میرے اللہ مجھے پاکیزہ بچہ عطا کر۔ مجھے اب صفت وہب ادھر بھی استعمال ہوئی کہ وہب کوئی عطا کرنے والا کوئی ہے۔ اور جناب والا سورہ مریم کی آیت نمبر 11 پڑھ لیجیے، اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟